السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 415، سورہ یونس، آیت 79 تا 83، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جلدی باطل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں سے ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی تم لے آؤ میرے پاس بکل ہر ساحر جادوگر علیم خوب ماہر۔ فلما چنانچہ جب آ گئے السحرۃ تمام جادوگر، قالا تو کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم ڈالو یعنی پیش کرو، ما جو کچھ تم ملقون ڈالنے والے ہو۔ فلما سو جب القو انہوں نے ڈالا یعنی اپنا جادو پیش کر دیا، قال موسیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما وہ چیز کے جی تم لائے ہو بھی اس کو السحر جادو ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سیبطلہ ان قریب باطل کر دے گا اسے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں سنوارتا عمل کام المفسدین فساد کرنے والوں کا، وَيُحِقُّ اور ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ الحق کا حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، ولو اور اگرچہ
کاریہ ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ، فما آمنا پھر نہ ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریتن کچھ لوگ من قومہ اس کی قوم میں سے علی خوف ڈرتے ہوئے من فرعون فرعون سے وملئہم اور فرعون کے درباریوں سے ان کہ یفتنہم وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بلا شبہ فرعون لعال البتہ سرکشی کرنے والا تھا فی الارض زمین میں یعنی مصر میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن المسرفین البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو، فرعون کے درباریوں اور فرعون کی قوم کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی بات کہی، پیغام پہنچایا اور اپنے معجزات دکھائے، جس پر فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلا لیا۔ اب میدان سج گیا، ایک طرف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف فرعون کے بلائے گئے جادوگر ہیں۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں سے کہا ہاں بھائی، جو جادو پیش کرنا ہے، جو تم نے اپنا کرتب دکھانا ہے یا جو تم نے پیش کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم نے پیش کرنا ہے وہ پیش کرو۔ تو فرعون کے بلائے گئے جادوگروں نے اپنی رسیاں وہ زمین پر ڈال دی اور وہ سانپوں کی طرح دوڑنا پھرنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو جادو ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور جادوگروں کا کام درست نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی حق کو حق اپنی باتوں سے ثابت کرے گا اور کرتا ہے، بھلے مجرم لوگ اس کو جتنا ہی برا کیوں نہ جانیں۔ اب اس واقعے کی تفصیل پیچھے سورۃ الاعراف میں آگے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، پارہ 16 میں اور پارہ 19 وغیرہ میں، پیچھے سورۃ الاعراف کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا اژدہا ڈالا، تو پیغمبر کا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اپنی لاٹھی، تو پیغمبر کا عصا وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے جادو کو کھا گیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ فرعون کے بلائے گئے جادوگر جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے، اور ان ظالموں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا، جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ کا عصا وہ تو سچی مچی کا حقیقتاً اژدہا بن چکا، تو سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے، اور چند نوجوان چند لوگ اور بھی ایمان لے کر آئے۔ اور اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نہ تو فرعون ایمان لایا اور نہ فرعون کے درباری ایمان لائے۔ اب جو یہ ایمان لانے والے چند لوگ تھے، فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے جو فرعون نے بلائے تھے، اور چند دوسرے لڑکے ایمان لے آئے۔ تو یہ نوجوان یا یہ چند ایمان لانے والے کون تھے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے یا فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھے؟ آیا وہ بنی اسرائیل کے چند نوجوان تھے جو جادوگروں کے علاوہ ایمان لائے، یا وہ فرعون کی قبطی قوم کے نوجوان تھے؟ امام ابن جریر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے چند لڑکوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اور ادھر سے فرعون کے جادوگر ایمان لائے۔ اور یہاں اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ تو پوری کی پوری ایمان لا چکی تھی، فرعون کے قوم کے لوگوں میں سے چند لوگ ایمان لے آئے، اور اسی طرح جو ہے وہ فرعون کے بلائے گئے جادوگر وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ذریت من قومہ میں ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی منتظر تھی، اور وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت پر
سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ البتہ یہ جو چند نوجوان یا چند لوگ یا چند افراد جادوگروں کے علاوہ ایمان لائے، وہ فرعون کی قبطی قوم کے چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، اور ان پر فرعون کے ظلم و تشدد کا ڈر خوف بھی تھا، اور فرعون کے درباریوں، وزیروں، مشیروں کا بھی ڈر خوف تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے۔ جادوگروں کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ ہم جادوگر ہیں۔ سامنے موجود یہ نوجوان موسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ جادوگر نہیں ہے۔ جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی، پلے پڑ گئی کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے مقابلے میں یہ موجود اکیلا نوجوان فرعون کے گھر پرورش پانے والا، فرعون کے خرچے پہ پرورش پانے والا، جس کا نام اس میں گرامی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ جھوٹا نہیں بلکہ یہ سچا ہے۔ تو فرعون کے بلائے گئے جادوگر فرعون کے خلاف ہوتے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور فرعون کی اپنی قبطی قوم میں سے بھی چند نوجوان وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کے درباری اور اس کے وزیر و مشیر وہ سب کے سب بے ایمان رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ ایمان لے آئی، سوائے قارون کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ لایا، فرعون کا ساتھی رہا اور فرعون سمیت غرق اور تباہ برباد ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔